بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، تعلیمات دین کے چینل سے میں محمد عمیر کاشف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس کلپ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ اس حدیث میں گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث کے مضمون کی طرف جاؤں، ایک گزارش یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم میں یا احادیث میں جتنے بھی واقعات یا تمثیلات بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد ہدایت رہنمائی ہوتا ہے اور اصلاح مقصد ہوتا ہے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے ہم اپنی اصلاح کسی بھی طریقے سے کر سکیں۔ تو بہرحال مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند بھی بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ اور وہ واقعے کا آغاز جو ہے وہ اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص تھا۔ اس شخص کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خبر دی، اور وہ خبر یہ دی کہ وہ شخص دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور سمندر کے درمیان میں ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور دن رات وہ اللہ کی عبادت میں ہی مشغول اور مصروف رہتا تھا۔ دنیا میں اس کی اس حالت کا انعام اللہ نے یہ دیا کہ اس درمیان سمندر میں جو وہ ٹیلا تھا، اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے چاروں اطراف میلوں تک پانی ہی پانی تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اس ٹیلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک انگلی کے برابر سوراخ میں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور اسی ٹیلے میں ایک انار کا پودا اللہ پاک نے اس شخص کے لیے اگا دیا۔ وہ پورے دن میں سے کسی وقت میں اترتا، ایک میٹھا انار روزانہ اسے مل جایا کرتا تھا، وہ میٹھا انار کھاتا اور اس چشمے کا پانی پیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ، جب میری موت آئے تو میری موت سجدے کی حالت میں آئے، اور قیامت تک میرا جسم جو ہے وہ مٹی وغیرہ سے محفوظ ہو جائے، اور قیامت تک میں اسی طرح سجدے کی حالت میں پڑا رہوں۔ تو اس عبادت کے عرصے میں تقریباً 500 برس کا عرصہ گزر گیا، اور 500 برس کے بعد جب اس کی موت ہوئی تو اسی طرح سجدے کی حالت میں ہوئی، اور حدیث میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں تک انسانوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے بعد قیامت کے احوال میں سے جو اس کی حالت ذکر فرمائی کہ جب کل قیامت والے دن اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی عبادت کا صلہ یہ عطا فرمائیں گے کہ فرشتوں کو یہ حکم جاری فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے اور میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ شخص یہ عرض کرے گا کہ یا رب بعمل، کہ اللہ آپ کے فضل اور آپ کی رحمت سے نہیں بلکہ میرے اعمال کی بدولت مجھے جنت میں داخلہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے، میرے فضل اور میری رحمت سے تو جنت میں جائے گا۔ وہ پھر عرض کرے گا کہ یا رب بعملی، کہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ دیا جائے۔ 3 مرتبہ یہ اس کا کلام ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، جو نعمتیں ہم نے اس کو دنیا میں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا اور اس کی جو 500 سال کی عبادت ہے ان کا آپس میں تقابل اور موازنہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جس نعمت کا اس کی عبادت کے ساتھ موازنہ یا تقابل کیا جائے گا وہ اس کی بینائی کی نعمت ہوگی۔ تو اس کی بینائی کی نعمت اس 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی، یعنی ایک بینائی کی نعمت کے بدلے میں وہ 500 سال کی پوری عبادت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں وہ ختم کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ابھی باقی نعمتیں باقی ہوں گی، زبان کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، ناک کی نعمت ہے، ہاتھ کی نعمت ہے، پاؤں کی نعمت ہے، پورے وجود کی نعمت ہے، اور بے بہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ باقی ہوں گی۔ جب وہ بندہ یہ دیکھے گا کہ بھئی میری ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت کے بدلے میں میری 500 سال کی عبادت جو ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، آپ کی رحمت کا سوال ہے، آپ کی رحمت کا تقاضا ہے، آپ اپنی رحمت سے ہی مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں
جو اس بندے کی اس کیفیت کا ذکر فرمایا کہ کہاں ایک 500 سال کی عبادت اور کہاں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت. ہم سب کے لیے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دن رات اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کتنی ناشکری کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو تھوڑے بہت اعمال کر لیتے ہیں ان اعمال کے اوپر ہم کتنے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، کس طرح اپنا بڑا پن دوسروں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ سارے اعمال کی حیثیت اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلے کی امید رکھنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.